بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد. الحمد لله سيدة طيبة صلى الله عليه وسلم کو مبارک تذکرہ چل رہا ہے. اس حوالے سے الحمد للہ تیسری کلاس ہے. ایک مسلمان اور مومن کے لیے اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا وہ اپنے ایمان اور اسلام کو بھی نہیں جان سکتا. یہ بات نہیں ہوگا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین کے حق میں ان کی جان سے بھی زیادہ کریم ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو جو ایمان پہنچا ہے یہ پہنچا ہے بواسطہ نبی کے. یعنی مومن اور اس کے ایمان کے درمیان ایک ذات ہے جو کہ نبی کہلاتی ہے. اگر نبی کا واسطہ مومن اور ایمان کے درمیان سے ہٹا دیا جائے تو مومن اپنے ایمان تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی نبی اتنی اہم ایک ذات ہے جو ہمارے اور ہمارے ایمان کے درمیان میں ایک واسطہ ہے. جیسے قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نبی ہے مومنین کے حق میں ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو ضروری کیا ہوا؟ ضروری یہ ہوا کہ مومن اپنے اور اپنے ایمان کو جاننے سے پہلے نبی کی سیرت کو جان لے. نبی کی سیرت کو جانے گا تو اپنا ایمان بھی پہچان لے گا. آپ نے دیکھا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے واقعات کو بیان کیا، ان کی سیرت کو بیان کیا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے انبیاء کے اور مرسلین کے مختلف واقعات کو بیان کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے یہ سورہ ہود کی آیت ہے اور سورہ ہود کے اندر مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے جا بجا. ایک ایک رکوع میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے جو انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں نا یہ کیوں بیان کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ تاکہ آپ کے دل کو اے نبی جی آپ کے دل کو قوت اور طاقت مل سکے تاکہ آپ اہل ایمان کے لیے حق اور حقیقت اور ان کی تذکیر اور ان کی نصیحت کے لیے اور ان کی یاد دہانی تاکہ اہل ایمان کے لیے ان کی یہ چیزیں سامنے آ جائیں. یعنی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنے سے دلوں کو تقویت ملتی ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے. تو جب باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنے سے ایمان کو تقویت ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنے سے ایمان کو تقویت کیوں نہیں ملے گی؟ بدرجہ اتم ملے گی، اس سے بھی زیادہ درجے کی ملے گی. اور آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں سے سورتوں کو بیان فرمایا. سورہ ابراہیم ہے، سورہ ہود ہے، سورہ نوح ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ لقمان ہے. اس طرح مختلف انبیاء کی اور مرسلین کے نام کے اللہ تعالیٰ نے سورت ان جو نام ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر رکھے ہیں. اب ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ اہل کتاب ہیں، جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتوں پر چلنے والے لوگ ہیں، آسمانی کتابوں کو ماننے والے موجود ہیں، گو کہ آج کے دور میں تو کوئی بھی نہیں ہے. نہ عیسائی انجیل پر ایمان لائے اس طریقے سے کیونکہ انجیل میں تحریف کر دی. اب تو وہ انجیل موجود ہی نہیں ہے جو آسمانی کتاب تھی، آسمانی نسخہ تھا. اب تو اس میں اتنی تحریفات ہو چکی ہیں. اور اسی طریقے سے جو یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی اور تورات پر ایمان لائے، اس میں بھی بے تحاشا تحریفات ہو چکی ہیں. اب وہ بھی جو ہے اس طریقے سے ان کتابوں کے اس کانٹیکس پہ عمل نہیں کرتے. تو گویا اب یہ بات کی جائے
ان پہلے اہل کتاب کے لوگوں سے کہ بھائی تم جن کو آئیڈیالائز کرتے ہو، یعنی آپ کے جو انبیاء آپ کے اوپر جن پر آپ ایمان لائے ہو، جو نبی آپ کے اوپر کتابیں اتری ہیں جن پر آپ ایمان رکھتے ہو، جن کی آپ امت ہو، آپ کیا ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہو کہ ان پر جو صحیفہ اترا تھا وہ صحیفہ اول تو ہے کہاں پہ؟ وہ کس وہ اس حالت میں موجود ہے بھی کہ نہیں؟ موجود نہیں ہے۔ اور وہ اترا تھا تو کہاں اترا تھا؟ اس کی کون سی آیت، کون سا رکوع، اس کے کون سی چیپٹر کس جگہ پہ نازل ہوا، اس کی بھی کوئی ہسٹری ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ کس حالت میں اترا تھا، اس کا شان نزول کیا تھا ان باتوں کے اترنے کا، کوئی معلوم نہیں ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے انبیاء کی بجائے پوری سیرت کو ایک بات، ایک کلمہ، ایک آیت کو پیش کر دیں جو ان کے نبی پر اتری تھی اور بعین ہی وہ اسی طرح تھی جو آج موجود ہے، کوئی ایک آیت پیش کر دیں، وہ ایک کلمہ ایک آیت کو پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اپنے نبی پر اترنے والی کوئی ایک بات من عن ویسے ہی پیش کر دو جیسے کہ اتری تھی، تو یہاں تو یہ مسئلہ ہوگا کہ کیا کیا پیش کریں، کون کون سی چیز پیش کریں۔ یہاں تو ہر چیز الحمدللہ محفوظ ہے، مکتوب ہے، موجود ہے۔ اس قدر یعنی کہ ایک تسلسل ہے۔ اس امت کا خاصہ کیا ہے؟ اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ بھی، ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں آیا تب سے لے کر اب تک جس میں اس نبی کی سمت کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہو۔ آج کے تیسری کلاس کے کچھ جو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آج اسباق کور کریں گے، اس میں ہم نے پچھلے گزشتہ کلاس میں اصحاب فیل کا واقعہ الحمدللہ تفصیل سے دیکھا تھا۔ آج اس واقعے کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو نتائج ہیں، اس واقعے کے اندر اصل میں نتیجہ کیا ہے، سبق کیا ہے، عبرت کیا ہے، نصیحت کیا ہے، آج مختصر سا اس کا جائزہ لیں گے۔ اس واقعے کے جتنے بھی محرکات ہوئے اس کے نتائج آخر میں کیا نکلتے ہیں، آج کے دور سے بھی انشاءاللہ اس کی تطبیق جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا انتہائی مبارک آج کا تذکرہ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا تذکرہ ہے کہ آپ کو جن جن خواتین نے دودھ پلایا وہ ان کے نام کیا تھے، اور ان کی سیرت کو انشاءاللہ تعالی آج ہم سبق میں دیکھیں گے۔ پھر واقعہ شق صدر کے بارے میں ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور وہ آپ کا دل مبارک نکالا گیا اور اس کو دھویا گیا اور پھر واپس لگا کر ٹانکوں سے سی دیا گیا۔ وہ واقعہ اصل میں کیا تھا، شق صدر اصل میں کب ہوا، کتنی بار ہوا، یہ انشاءاللہ آج کے سبق میں بات آئے گی۔ پھر مہر نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان، کندھے مبارک کے درمیان جو پیچھے کی سائڈ پہ ایک کبوتری کے انڈے کے جتنی ایک مہر تھی نبوت کی، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی کہ وہ اصل میں کب لگی تھی اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی وفات کا تذکرہ ہم نے گزشتہ سبق میں کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی وفات کا تذکرہ ہوگا، اور اس کے بعد آپ جن کی کفالت میں گئے وہ آپ کے دادا ابو عبد المطلب تھے، ان کی سیرت اور ان کی وفات کا تذکرہ ہوگا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ موقع کے اوپر بکریاں بھی چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بکریاں چرانے کا موقع دیا، اور آپ نے بکریاں چرائیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کتنے عرصے چرائیں، اور پھر اس جو گلا بانی ہے یعنی بکریاں چرانا ہی کا کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں دیا گیا، اس کے تربیتی اثرات کیا کیا ہیں، وہ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ ہوگا جو کہ ذکر ہوگا انشاءاللہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تجارت کے لیے سفر تھا شام کا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اور دیگر قریش کے رفقا کے ساتھ، وہ کیا تھا، اور اس میں آپ کی کس سے ملاقات ہوئی اور اس میں کس نے کیسی پیشن گوئی کی تھی۔ یہ ایک نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں واقعہ فیل کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو دوں گا اس میپ کا۔ یہ میں نے ایک جگہ ہائی لائٹ کی ہے، فل اسکرین میں نا وہ آئے گا نہیں، ایسے کر کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ یمن کا علاقہ اصل میں، جو کل ہم نے بات کی تھی گزشتہ سبق میں ابرہہ کے بارے میں، وہ اصل میں یمن کا گورنر تھا، بعد میں اس نے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ دعویٰ کیا سربراہی کا بھی۔ خیر، یمن کے علاقے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا
یمن کا علاقہ جو ہے یہاں پر اس کا دارالحکومت صنع ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی صنع ہی دارالحکومت ہے اس کا۔ یمن، اہل یمن جو تھے وہ بیشتر جو تھے وہ مذہبی اعتبار سے یہودی تھے، ٹھیک ہو گیا، یہاں پر یہودیوں کی اکثریت تھی۔ یہاں پہ ایک علاقہ تھا نجران کا، یہ نجران کا علاقہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے، یہاں پر عیسائی آباد تھے، زیادہ تر عیسائی تھے۔ یمن، یہ جب کی بات ہے کہ یمن کی تھوڑی سی ہسٹری پہ بات کرتے ہیں کہ یمن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملکہ سبا کا ذکر آتا ہے، جو کہ سورہ نمل کے اندر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ وہ اصل میں جو قوم سبا تھی وہ یمن کے رہنے والے تھے، جو ملکہ سبا تھی اس کی حکومت اصل میں یمن کے علاقے میں تھی، سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ قوم جو سبا تھی، ملوک سبا جسے کہتے ہیں، اس کی حکومت کو زیر کیا گیا یہاں کا ایک قبیلہ تھا حمیری۔ حمیر بھی کہتے ہیں، حمیری بھی کہتے ہیں۔ حمیریوں نے ملوک سبا کو مغلوب کیا اور حمیریوں کی حکومت یہاں بن گئی۔ حمیریوں کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا زو نواس۔ زو نواس جو بادشاہ تھا، اس نے نجران کے علاقے میں عیسائی، وہ یہودی تھا، تو اس نے نجران کے علاقے میں عیسائیوں پر بڑا ظلم کیا۔ جب نجران کے علاقے میں انہوں نے عیسائیوں پر خوب ظلم کیا، تو یہ حبشہ کا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں نقشے کے اندر، یہ میں یہاں سے اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہ حبشہ کا علاقہ ہے۔ اس حبشہ کے علاقے میں حکومت تھی عیسائیوں کی۔ انہوں نے اس ذو نواس بادشاہ سے، جنہوں نے یمن کے اندر نجران کے علاقے میں عیسائیوں پر حملہ کیا تھا، ان کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا، اور اکسوم سے، یہ اکسوم کا علاقہ ہے، اکسوم سے حبشیوں نے ایک جماعت بنائی، اور اس جماعت کا جو سپہ سالار تھا، اس فوج کا جو سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا ابرہہ۔ یہ وہ ابرہہ ہے جس نے بیت اللہ پر چڑھائی بھی کی تھی، جو گزشتہ سبق میں ہم نے دیکھا بھی تھا۔ تو اس نے کیا کیا، ایک فوج، ظفر موج لے کے اکسوم سے نکل کر یمن میں آیا، یمن میں آ کے اس نے زو نواز کی خوب ٹھکائی کی، اور ان کو، ان یہودیوں کو خوب مارا، ان سے بدلہ لیا نجران کے عیسائیوں کے ظلم کا، اور یہاں پر آ کر اپنی حکومت بنا دی۔ تو گویا کہ یمن کے اندر بھی اہل عیسائی جو تھے وہ قابض آ گئے، اور حبشہ کے اندر بھی عیسائی جو تھے وہ قابض آ گئے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو فوج کا سپہ سالار ابراہ تھا، اس کے ہاتھ میں یمن کی گورنرشپ آ گئی۔ یہ تھا تو گورنر، لیکن بعد میں اس نے کیا کیا کہ اس نے یہاں کا پورا اختیار حاصل کر لیا یمن کا۔ پھر ہم نے گزشتہ سبق میں یہ بھی دیکھا تھا کہ ابراہ نے یہ دیکھا کہ یہاں سے، اس خطہ عرب سے بہت سارے جو لوگ ہیں جو کہ ملت ابراہیمی پر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مکۃ المکرمہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ ایک بہت ہی مقدس گھر ہے بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے، اس کا طواف کرتے ہیں اور اپنے رسومات، مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ یہ چیز اس کو ہضم نہیں ہوئی، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں ایک عالی شان قسم کا کلیسا بناؤں گا، اور اس کلیسے کو جو ہے پھر میں عبادت گاہ کا درجہ دوں گا، اور وہ جو بیت اللہ جہاں لوگ جاتے ہیں وہاں سے ان کا دھیان ہٹا کر میں یہاں پر یمن کی طرف ان کو لے کر آؤں گا کہ وہ اس جگہ کے آ کر طواف کیا کریں، عبادت کیا کریں۔ اس گرجے کا نام اس نے رکھا، وہ کتابوں میں آتا ہے کلیس کے نام سے، کلیس بھی آتا ہے، الکولیس نام بھی آتا ہے، یونانی زبان میں اس کو ایکلیسیا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایکلیسیا کی عبادت گاہ اس نے تعمیر کی، بڑی عالی شان قسم کی۔ پھر ہم نے گزشتہ سبق میں دیکھا تھا کہ ابراہ نے تہیہ کیا کہ میں ایک لشکر کشی کروں گا مکۃ المکرمہ کے اوپر، اور وہاں سے عربوں کا حج جو ہے وہ کعبہ سے موڑ کر کلیسا کی طرف ان کا رخ کر دوں گا۔ اچھا، یہ باتیں اس نے بہت اعلان علل اعلان یہ ساری باتیں کی، بہت زیادہ اس نے اس کا شور مچایا، ان باتوں کا، اس مہم کا بہت زیادہ اس نے شور مچایا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ عرب سے ایک شخص آیا، جو ہم نے گزشتہ سبق میں دیکھا تھا، اس نے آ کے اس کلیسا کے اندر جو ہے رفع حاجت کی، جس کی وجہ سے ابراہ انتہائی غصے میں آ گیا، اور غصے میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ اب تو میں ضرور ضرور لشکر کشی کروں گا اور منہدم کر کے رہوں گا خانہ کعبہ کو۔ تو ابراہ نے یہ کیا کہ 60,000 فوج تیار کی، جس میں سے 13 ہاتھی اس نے لیے، اس میں 13 ہاتھی بھی تھے، وہ مکے کی طرف روانہ ہوا، اور روانہ ہونے کے بعد آپ اس نقشے میں اگر دیکھیں تو وہ یمن سے نکلا ہے مکۃ المکرمہ کی طرف، یمن سے وہ مکۃ المکرمہ پہنچے، اور یہ ایک چھوٹا سا ایک اس میں نقشے کا ایک دیا ہوا ہے، اس میں یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ گیا تھا براستہ خسام، یہ خسم کا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یمن سے وہ نکلا ہے براستہ خسم، پھر طائف، اور طائف سے آگے ایک مغمس کا علاقہ، اور پھر مکۃ المکرمہ پہنچا، یہ اس کا پورا روٹ میپ ہے۔ جو خسم کے علاقے جب وہ پہنچا، تو خسم کے علاقے کا سردار تھا نفیل بن حبیب خسامی، اس نے مقابلہ کیا ابراہ کا، اس نے کہا کہ یہ اس ارادے سے جا رہا ہے تو اس کو ہم روکیں گے۔
تو اس نے مقابلہ کیا لیکن وہ شکست کھا گیا کیونکہ اس کے بعد بہت بڑی فوج تھی. خیر وہ ان کو رونتا ہوا جو ہے وہ آگے نکل گیا. جب طائف کے قریب پہنچا جب یہ طائف کے قریب پہنچا ہے تو طائف آن لائن والے کہہ رہے ہیں اسکرین نظر نہیں آ رہی. یہ اسکرین نظر آ رہی ہے کاش بھائی؟ آ رہی ہے نظر؟ جی جی نظر آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے. تو طائف میں جب وہ پہنچا ہے نا ابرہا، تو طائف کا سردار تھا، اس کا نام تھا مسعود. وہاں بنی ثقیف قبیلہ تھا طائف کا، تو اس کا سردار تھا مسعود نام کا بندہ. اس نے کہا، اب طائف میں کیا تھا، جس طرح ہم نے دیکھا تھا، بات بھی کی تھی کہ جو عرب تھا اس میں جگہ جگہ اپنے اپنے ہر ایک کے اپنے اپنے معبود تھے، اپنے اپنے بت تھے. کوئی کسی بت کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی بت کی پوجا کرتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا گزشتہ اسباق میں کہ طائف کے علاقے کے لوگ جو تھے وہ ایک بت کی پوجا کرتے تھے، اس کا نام تھا لات. لات نام تھا. تو انہوں نے لات کا بڑا شاندار قسم کا مندر وہاں بنایا ہوا تھا. تو اب اس بنو ثقیف کے جو سردار تھا مسعود، اس نے کہا، اس کو ٹھنک گئی. اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا معبود کدا بھی گراتا ہوا نکل جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ بیت اللہ کو ڈھانے تو جا رہا ہے، کہیں یہ ہم پہ ہی نا ہاتھ صاف کر کے نکل جائے. تو اس کو پہلے سے ملنا چاہیے ابراہ سے، اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ وہ بیت اللہ نہیں ہے، یہ وہ کعبہ نہیں ہے جس کا لوگ طواف کرتے ہیں. یہ تو ہمارا معبد کدا ہے، ہم جس معبود کی عبادت کرتے ہیں لات کی، یہ تو اس کا عبادت خانہ ہے، اس کا مندر ہے. تو یہ وہ نہیں ہے. تو خیر وہ مسعود قبائل جو ہے وہ عرب ابراہ سے ملا جا کے، اور ابراہ کو ساری بات بتائی کہ بھائی یہ وہ جگہ نہیں ہے، وہ جگہ آپ کی آگے ہے. تو پھر ابراہ نے اس سے کہا کہ اچھا وہ آگے تو ہے لیکن ہمیں نہیں پتا آگے وہ کس طرف ہے، تو تم ہماری رہنمائی کرو. یا کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے خود ہی پیشکش کی کہ میں آپ کو مکے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہوں، میں اس جگہ تک آپ کو پہنچا کر آؤں گا جہاں پر وہ مکہ موجود ہے، آپ اس کو ڈھا دیجیے گا. یہ پوری بات اس مسعود نے جو ہے وہ ابراہ سے کی. اور ساتھ میں ایک آدمی تھا، اس کا تذکرہ میں کیوں کر رہا ہوں، وہ تذکرہ بھی آگے آئے گا بھی اس کا جب ہم اس کے وہ کریں گے، اسباق اور نتائج دیکھیں گے. تو یہ مغمس کا علاقہ جو ہے، یہ سوری طائف کا علاقہ جو ہے، طائف کے علاقے سے ایک آدمی بنو ثقیف کے سردار مسعود نے، ابو رغال اس کا نام تھا، ابو رغال. تو ابو رغال کو ساتھ کیا کہ یہ آپ کا گائیڈ ہوگا، یہ آپ کو مکہ المکرمہ تک پہنچائے گا، اس بیت اللہ کی جگہ تک پہنچا کر آئے. اللہ کی شان کیا ہوئی کہ وہ ابو رغال آدمی جو تھا وہ ان کے ساتھ چلتا رہا، ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ چلتا رہا. اور اس مغمس کا جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں نقشے کے اندر، اس مغمس کے مقام یہ مکہ المکرمہ سے 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر یا 2 یا 3 میل پہلے ہے. 2 یا 3 میل پہلے ہے. تو مغمس میں آ کے وہ ابو رغال نامی بندہ مر گیا. اچھا ابو رغال نامی بندہ تو مر گیا. اب قریش وہ ابراہ تو پہنچ چکا تھا، مکے کے قریب پہنچ چکا تھا. تو اس نے کیا کیا، اسی جگہ کے اوپر قریشی اونٹ وغیرہ پھر رہے تھے، جانور پھر رہے تھے، اس نے وہ قبضے میں لیے. گزشتہ سبق میں ہم نے دیکھا تھا اس میں سے 200 اونٹ جو تھے حضرت عبد المطلب کے بھی تھے. تو عبد المطلب جو تھے ان کو پتہ لگا یہ ساری بات کا، تو وہ ابراہ کے پاس گئے، ابراہ سے جا کے بات چیت کی اور اس سے اپنے اونٹوں کا سوال کیا. تو ابراہ حیران ہوا کہ جی میں تو آپ کا جو یہ اتنا بڑا مقدس عبادت گاہ ہے، اس کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہوں اور آپ نے اسے اونٹوں کا سوال کر رہے ہیں. تو انہوں نے بڑا شاندار فکرہ کہا تھا کہ بھائی یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، میں اونٹوں کا رب ہوں، میں اونٹوں کا سوال کروں گا. تو خیر اس نے جو ابراہ نے ان کے اونٹوں کو جو ہے ان کو واپس کر دیا. اور پھر جو ہے وہ عبد المطلب نے سارے قریشیوں کو جمع کیا اور مکے کے لوگوں کو تو پہاڑوں پر بھیج دیا کہ بھائی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تاکہ ہمارے بیوی بچے جو ہے وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں. اور خود چند قریش کے لوگوں کو لے کر عبد المطلب جو تھے وہ بیت اللہ کی طرف چلے گئے. اور بیت اللہ پر جا کر انہوں نے کچھ دعائیں کی. ان دعاؤں میں مشہور دعا کتابوں میں آتی ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ یا اللہ، یہ بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور ان کی سلیب سے اور ان کی تدبیر سے جو ہے تیری تدبیر کے مقابلے میں یہ غالب نہ آنے پائے. تو یہ انہوں نے دعا کی اور دعائیں مانگ کر وہ بھی پہاڑوں میں چلے گئے. اور پھر ابرہہ جو ہے وہ مکے میں داخل ہوا اور آگے بڑھا. تو اس کا ایک ہاتھی تھا، اس کا نام تھا محمود. تو محمود جب آگے بڑھا تو اللہ کی شان کے وہ جیسے ہی حرم کے قریب پہنچا تو وہ یکا یک جو تھا ایک دم بیٹھ گیا. اب اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے تھے وہ اٹھتا نہیں تھا. اچھا اس کا منہ طائف کی طرف موڑتے تھے وہ اٹھ جاتا تھا، جب مکے کی طرف اس کا منہ کرتے تھے وہ اٹھتا ہی نہیں تھا. تو وہ اٹھ کے نہیں دیا. بڑی کوشش انہوں نے کی. اتنے میں کیا ہوا کہ پرندوں کے جھنڈ آئے، ابابیلوں کے جھنڈ اللہ تعالیٰ نے بھیجے. اور ان پرندوں کی چونچوں میں اور پنجوں میں جو تھے وہ سنگریزے تھے. اور اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے پتھر تھے چھوٹے چھوٹے، اور انہوں نے ان ہاتھی والوں کے اوپر جو ہے وہ مارنے شروع کیے، جس سے سارا لشکر ہلاک اور برباد ہو گیا. اچھا یہ واقعہ جہاں پیش آیا ہے، نقشہ ہے یہ عرفات ہے، یہ مزدلفہ کی وادی ہے، اور یہ مینا کا میدان ہے جہاں پر حاجی وغیرہ جاتے ہیں حج کے موقع پہ. تو جب مزدلفہ میں 9 ذی الحجہ کو رات کو حاجی ٹھہرتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، اور صبح 10 کی صبح جب وہ فجر کے بعد نکلتے ہیں مینا کی طرف،
تو مینا کی طرف جانے سے ذرا سا پہلے ایک وادی آتی ہے، وادی محسر نام ہے اس کا، محسر جگہ ہے اس کی، وادی ہے محسر. تو محسر وہ جگہ ہے جو میں نے ریڈ کلاؤڈ کی ہوئی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا. تو اس لیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو حاجیوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ مزدلفہ سے وہ کنکریاں چننے کا ان کو حکم ہے کہ مزدلفہ سے کنکریاں چنیں اور جلدی سے اس وادی سے نکل کر مینا کی طرف چلے جائیں، اس میں ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور اس کے کچھ اسباق ہیں، کچھ نتائج ہیں اس واقعے کے کہ اس سے ہمیں سبق کیا کیا ملتا ہے، اس کا انشاءاللہ تعالی ہم ابھی جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا شرف اور فضل اس واقعے سے، اصحاب فیل کے اس واقعے سے بیت اللہ کی شرافت، فضیلت اور عظمت اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر ہونے والا دنیا میں پہلا گھر ہے. اور مشرکین عرب جو تھے وہ اس گھر کی بڑی تعظیم کرتے تھے. بے شک انہوں نے یہاں پر بت رکھے ہوئے تھے اور دیگر خرافات تھیں یہاں پہ، لیکن اس گھر کی پھر بھی بڑی تعظیم ہوتی تھی اور وہ اسے نہایت مقدس سمجھتے تھے. کسی بھی چیز کو اس پر فوقیت نہیں دیتے تھے، سب سے زیادہ اس کو جو ہے وہ مقدس سمجھتے تھے. اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ ایسی چیز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دین کی جو باقیات رہ گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ اہم اور مستند چیز ہے جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے. تو خانہ کعبہ کا شرف اور فضل جو ہے اس واقعے سے ظاہر ہوا. پھر دوسرا سبق کیا ہے کہ مکہ اور اہل عرب سے عیسائیوں کا حسد. بیت اللہ کی تعظیم کرنے والے عربوں اور سرزمین مکہ کے بارے میں عیسائیوں کو بے تحاشا حسد تھا، بے تحاشا، اور بغض تھا. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ مسلمان یا مکے کے لوگ یا عرب کے لوگ جو ہے اس گھر کی اتنی تعظیم کریں اور یہ ملت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دین کی باقیات پر موجود رہے. اس لیے انہوں نے ابراہ نے ایک کلیس نامی جو گرجا بنایا تھا وہ اسی لیے بنایا تھا کہ بیت اللہ کی تعظیم سے وہ ان کو ہٹانا چاہتا تھا. تو اس مقصد کے لیے اس نے ترغیب اور ترہیب اور مختلف حربے استعمال کی. جب کوئی چال اس کی نہیں چلی تو پھر اس نے آخر میں یہ ارادہ کیا کہ میں اس گھر کو جو ہے وہ ڈھا دوں گا. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے جو سورہ فیل ہے نا، اس میں ایک آیت ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل. تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس میں جو لفظ قیدہ ہے نا، قیدہ، قیدہ کہتے ہیں مکر کو. مکر کہتے ہیں خفیہ طریقے سے دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ ابرہہ تو خفیہ طریقے سے آیا ہی نہیں تھا، وہ تو علل اعلان آیا تھا. اس نے تو اتنی منادی کرا دی تھی، تبھی تو حجاز سے ایک شخص آ گیا تھا یہاں پر گندگی کرنے کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قیدہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اس پہ علماء کرام نے یہ جواب دیا ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ابرہہ کے دل میں جو عزائم تھے، جو پوشیدہ دل کے اندر عزائم تھے، جو دل میں حسد تھا، بغض تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر عیسائیت جو ہے وہ دین جو ہے وہ پھیلے عرب کے اندر، اور جو ملت ابراہیمی پر لوگ موجود ہیں ان کو جو ہے یہاں پہ مغلوب کر دیا جائے. تو اس کے دل میں جو عزائم تھے وہ اس علل اعلان چیزوں سے بھی زیادہ بدتر قسم کے عزائم تھے. اور اس کے دل میں جو حسد تھا عربوں کے لیے، وہ یہ اس کا یہ جواب ہے کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کعبے کی وجہ سے جو شرف ان کو حاصل ہے عربوں کو، وہ ان سے چھین لیا جائے اور وہ اپنے علاقے کے لیے یعنی یمن کے لیے اس کو خاص کر دے. خیر، اس کے بعد ہمارے لیے ایک سبق کیا ہے؟ قومی غداروں کی رسوائی. آپ نے دیکھا کہ دشمن نے جب حملہ کیا ابراہ نے خانہ کعبہ پہ، تو ایک ابو رغال نامی آدمی تھا جس نے ان کی رہبری کی تھی مکہ المکرمہ کی طرف. تو گویا اس نے غدار یا جاسوس کا کردار ادا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کو موت دے دی اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا. اور ابو رغال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ اس قدر بددیانتی اور غداری کی علامت بن گئی تھی کہ بہت عرصے تک عرب کے لوگ اس کی قبر پر جا جا کر پتھر مارا کرتے تھے اور اسے ملعون کہا کرتے تھے، اسے ناپسندیدہ ٹھہراتے تھے. حتیٰ کہ بنو ثقیف کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے رہنمائی کی تھی، جنہوں نے اس غدار کو اس کے ساتھ کیا تھا ابراہ کے، اس کو بھی لعنت ملامت کرتے رہے کہ تم نے اپنے لات کا مندر بچانے کے لیے، بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے ابراہ کو یہ راستہ تم نے دکھایا ہے. اس کے علاوہ نتائج میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف مارکہ آرائی کی حقیقت. جو سردار مکہ تھے عبد المطلب، جو آپ کے دادا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کا یہ قول تھا کہ ابراہ کے اور بیت اللہ کے درمیان ہم نہیں حائل ہوں گے. یہ اللہ جانے اور ابراہ جانے. اگر اللہ نے اس کی رسی کو دراز کر دیا ہے تو پھر ہم اس سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہمارے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں ہے.
تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دشمنوں کے درمیان مارکا رائی میں ناکامی اور ذلت دشمن ہی کا مقدر ہوگی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے براہ راست ٹکرائے گا نا، تو ہمیشہ ذلت اور رسوائی اسی شخص کا مقدر ہوگی. اللہ تعالیٰ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. وہی زندگی عطا کرنے والا ہے، وہی جو ہے وہ عذاب دے کر پکڑ کرنے والا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مقابلے کے لیے جو بھی آئے گا وہ نشان عبرت بنا دیا جائے گا. اس واقعے سے ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بیت اللہ اور اس کے متولیوں کی تعظیم. اس واقعے سے اربوں کے دلوں کے اندر قریش کے بارے میں اور بیت اللہ کے بارے میں بہت زیادہ ان کی عظمت اور عزت ان کی نظر میں بڑھ گئی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی حفاظت کی ہے، قریش کی اور بیت اللہ کی خود حفاظت فرمائی ہے. تو یہ بڑے خاص لوگ ہیں، قریش جو ہے بڑے خاص لوگ ہیں. تو ان کی عظمت بھی ان کے دلوں میں، عرب کے دلوں میں جو تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے بٹھا دی کہ یہ تو اللہ والے لوگ ہیں. اللہ ان کی لڑائی میں خود اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اگر یہ خود لڑنا چاہتے تو کیا خیال ہے یہ کچھ ابراہ کا بگاڑ سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے. یہ تو براہ راست اللہ کی مدد آئی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. اچھا، اس کے بعد ایک نتیجہ یا سبق اس سے ملتا ہے، واقعہ فیل نبوت کی دلیل. واقعہ فیل نبوت کی دلیل کیسے ہے؟ واقعہ فیل نبوت کی دلیل اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت با سعادت سے صرف 50 یا 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. جیسے ہم نے گزشتہ سبق میں بھی دیکھا تھا کہ بالکل 2 مہینے کے اندر اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہوئی. اب اس موقع کے اوپر، واقع فیل کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے؟ اپنی والدہ محترمہ کے شکم مادر کے اندر تھے، شکم شریف کے اندر تھے. اور یعنی علماء نے لکھا ہے کہ اگر اصحاب فیل خدا نخواستہ غالب آ جاتے تو کیا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت بطن مادر کے اندر جو تھے وہ قیدی بنا لیے جاتے. تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز ہرگز یہ گوارا نہیں تھا کہ ہمارا جو نبی ہے، ہمارے جو نبی ہیں آنے والے، وہ بطن مادر کے اندر قیدی ہوں یا اپنے بچپن کے زمانے میں ان کے اوپر کوئی کسی قسم کے بھی قید کے لمحات آئیں. تو اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا. پھر اس میں ایک اور علامت کیا ہے کہ نبوت کی دلیل کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو قریش جو تھے ان کا معبود حقیقی کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا کوئی تعلق تو نہیں تھا نا. ان میں بہت سارے بتوں کے پجاری تھے، ان میں بہت سارے زندیق تھے، بہت سارے کافر تھے، بہت سارے مختلف جو ہے وہ مورتیوں کے معتقد تھے، اس قسم کے ان کے شرکیہ عقائد تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ اسلام جو ہے اس کا غلبہ پوری دنیا پر آ جائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ ساری لڑائی کو جو ہے وہ لڑا اور خود ان دشمنوں کی تمام چالوں کو ناکام بنایا. اور یوں قریش ان کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک زیادہ قابل تعظیم ہو گئے. لیکن اگر دیکھا جائے کہ اصحاب فیل کی جو تباہی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ، وہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئی جو آس پاس بیت اللہ کے پاس آباد تھے، کہ وہ اتنے نیک تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے یہ لڑائی آ کے لڑی اور ان کو عبرت کا نشان بنایا. بلکہ بیت اللہ کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی مدد فرمائی، کیونکہ آپ کی ولادت مبارکہ اس واقعے کے بالکل متصل تھی، بالکل قریب تھی. اس کے بعد یہ ہے کہ بیت اللہ اور حفاظت الہی، کہ اللہ تعالیٰ نے خود، یہ بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس گھر کی حفاظت فرمائی اور اہل کتاب کو یہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ بیت اللہ کو تباہ کر سکیں اور اس مقدس سرزمین پر غالب آ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عیسائیت کے پیروکار تھے. ابراہ کیا تھا؟ عیسائی تھا. تو وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب کے اندر عیسائیت کو رواج مل جائے، عیسائیت ایز اے مذہب جو ہے وہ یہاں پر پھلے پھولے. تو اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس سرزمین کو کسی بھی قسم کی اور دوسری مذہبی جو نظریات ہیں یا افکار ہیں ان سے اس کو جو ہے وہ آلودہ ہو. اور یہ یہاں پر جو اسلام کا ظہور ہونے والا ہے وہ ایسی موقع پر آئے کہ اسے سرزمین جو ہے کسی بھی قسم کی مذہبی مغلوبیت سے آزاد رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کی خصوصی طور پر حفاظت فرمائی. یہ بھی ایک تدبیر الہی تھی. اچھا، اس کے بعد بہت اہم چیز ہے، واقعہ فیل سے عربوں کی نئی تاریخ کا آغاز. اصحاب فیل کے ساتھ جو کچھ ہوا، عربوں نے اس کو بڑی اہمیت دی اور بڑے معتقد ہو گئے، قریش کے بھی، بیت اللہ کے بھی. تو اس واقعے سے انہوں نے ایک نئی تاریخ شروع کر دی. یعنی واقعہ فیل کے بعد جتنے بھی معاملات ہوئے، جتنے بھی واقعے ہوئے، وہ یاد رکھنے کے لیے وہ اس کو عام الفیل یعنی فیل والا سال، ہاتھیوں والا سال سے
جو ہے وہ تشبیہ دیا کرتے تھے، اپنی تحریرات میں بھی، گفتگو میں بھی وہ عام الفیل کی بات کیا کرتے تھے. جیسے فلاں شخص اگر پیدا ہو گیا عام الفیل کے بعد، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عام الفیل کے فلاں سن میں یہ فلاں شخص پیدا ہوا، یا یہ واقعہ عام الفیل کی اتنے سال بعد پیش آیا. تو یہ عام الفیل کے حوالے سے نکلنے والے کچھ نتائج ہیں، اس کے کچھ اسباق ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ایک روایت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کا، اور بنی کنانہ میں سے قریش کا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کا، اور بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا. ہم نے گزشتہ سبق میں دیکھا تھا کہ حضرت عبداللہ جو آپ کے والد گرامی تھے، ان کی کس طرح سے وہ نظر ان کی مانی تھی ان کے والد عبد المطلب نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ عبد المطلب نے کتنے اونٹ دیے تھے؟ 100 اونٹ دیے تھے. 100 اونٹ بطور فدیہ دیے تھے. تو جب یہ واقعہ ہو گیا، اس واقعے میں ہم تفصیل میں دوبارہ نہیں جائیں گے، یہ پچھلے سبق میں ہم کور کر چکے ہیں الحمدللہ. تو اس کے بعد ان کو فکر ہوئی کہ میں نے اپنے اس لخت جگر کی جو ہے وہ شادی کرنی ہے. تو انہوں نے پھر حضرت آمنہ بنت وہب کا انتخاب فرمایا، اور جو کہ مکہ کی عورتوں میں سب سے زیادہ عالی نسب خاتون تھیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکم مادر کے اندر تھے، ابتدائی مہینوں کے اندر تھے کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا. وہ ان کا واقعہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ تجارتی قافلے کی طرف سے، تجارتی قافلے میں شام کے سفر پہ گئے، اور شام سے واپسی پہ اپنے ننیال یعنی مدینہ منورہ میں بنو عدی بن نجار کے یہاں جو ہے وہ قیام فرمایا، اور وہیں پھر بیمار ہوئے اور وہیں پہ ان کی تدفین کر دی گئی. حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمینہ کے ساتھ، سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو موقع تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے امور کا نقطہ آغاز تھا، یا کچھ دیگر امور تھے کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نقطہ آغاز کسی اور بات کی وجہ سے ہے؟ تو یہ روایت آپ کے سامنے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی نبوت کا نقطہ آغاز کیا تھا؟ تو آپ نے پھر یہ حدیث بات آپ کے سامنے ہے. آپ نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ ورات امی انہ خرج منہا نور اضاءت منہ قصور الشام. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میری ماں نے دیکھا ہے کہ ان سے ایک نور نکل رہا ہے جو شام کے محلات کو روشن کر رہا ہے. اس میں دو باتیں فرمائی آپ نے، بلکہ تین باتیں فرمائی، کہ ابراہیم کی دعا، اپنے والد ابراہیم کی دعا. اب دعا ابراہیم کیا ہے؟ دعا ابراہیم کے لیے آئیے قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ربنا وبعث فی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی یہ والی، کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج دیجئے، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کریں، بے شک آپ ہی غالب اور خوب حکمت والے ہیں. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے کیا مراد ہے؟ آئیے قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بیان فرمائی ہے. وہ بات کیا بیان فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی یعنی تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا. اچھا، اس کے بعد اس میں جو بات کی گئی ہے کہ میری ماں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکل رہا ہے، میری والدہ نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکل رہا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. تو اس کے بارے میں لکھا ہے علماء نے کہ نور کا نکلنا اس نور کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جن سے روئے زمین کے لوگوں نے ہدایت کو حاصل فرمایا، اور خطہ ارضی سے شرک کی تاریکیاں جو ہے تھیں وہ ختم کر دی گئیں. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے. اور آپ کے نور کے ظہور کو ملک شام کے ساتھ خاص کیوں کیا گیا؟ یہ لکھا ہے نا منہ قصور الشام، جو شام کے محلات کو روشن کر رہا ہے. اب اس میں شام کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟
کہ آپ کے نور کے ظہور کو ملک شام کے ساتھ خاص کرنا ایسا کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا دین بلاد الشام میں خوب مضبوط ہوگا۔ ایک صحیح حدیث کے مطابق یہ ہے کہ آخری زمانے میں شام کا جو علاقہ ہے یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ بن جائے گا۔ اور یہیں دمشق میں ایک مسجد ہے، اس کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہیں دمشق کی ایک مسجد ہے جس کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ میری امت کا ایک گروہ ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، انہیں بے یار و مددگار چھوڑنے والے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، نہ ہی ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہم بالشام، اور وہ شام کے علاقے ہوں گے۔ سرور دو عالم حضرت سید محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی پیدائش جو تھی وہ واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد کم و بیش ہوئی ہے۔ اور آپ کی تاریخ کی پیدائش میں نا مختلف اقوال ہیں۔ ایک میں نے قول نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ولادت باسعادت کے بارے میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جیسے ہمارے یہاں بھی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو تھی وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہم سے بھی یہی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور اسی قول کو پھر علامہ قطب الدین نے اختیار فرمایا۔ تو گویا کہ 8 کی تاریخ بھی کتابوں میں آتی ہے، 9 کی تاریخ بھی آتی ہے، اور 12 کی تاریخ بھی آتی ہے۔ راجہ قول 8 کا ہے، لیکن ہمارے ہاں مشہور 12 ربیع الاول ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ مکہ المکرمہ میں ہوئی، اور حضرت ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے مکان میں ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کو نقشے میں دکھا رہا ہوں، یہ موجودہ حرم کا نقشہ ہے آپ کے سامنے، یہ موجودہ حرم کا نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں یہ جو ہے حرم کی یہ والی سائڈ، یہ صفا مروہ ہے، صحیح کی جگہ ہے۔ یہ جو لمبائی میں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ براؤن سپاٹ جو ہے یہ صفا ہے، صفا کا پہاڑ ہے، اور یہ صحیح کرتے 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 آپ مروہ کی طرف جاتے ہیں، یہ مروہ کی پہاڑی ہے۔ اس مروا سے جب آپ نکلتے ہیں باہر حرم سے، تو یہاں پر ایک کلاؤڈ میں نے کیا ہوا ہے اورنج کلر کا، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ۔ یہاں ابھی بھی ایک عمارت موجود ہے، اس کو گرچہ انہوں نے لائبریری بنا دیا ہے، لیکن یہ وہی ابو طالب کا مکان ہے جو کہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بعد سعادت ہوئی۔ یہ اس کی ایک اور تصویر ہے، یہ اس مکان کا مزید کلوز ویو ہے۔ یہ جو میرا ماؤس اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ مروا کی جگہ ہے جہاں سے حرم سے ہم باہر نکلتے ہیں اور اس کی طرف آتے ہیں پہاڑ کی طرف، تو یہ راستے میں ایک مکان ہے جو کہ ابو طالب کا وہ مکان ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ بھی ایک اس کی تصویر ہے، یہ دیکھیے یہ زیادہ قریب ہے، یہ ابھی اس حالت میں ہے، اس کی دوبارہ ریکنسٹرکشن ہوئی اور اس کو اس حالت میں کر دیا گیا، اور اس پہ لکھا ہوا ہے مکتبۃ المکۃ المکرمہ، یہ مکۃ المکرمہ کی لائبریری بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہوئی تھی۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع کے اوپر مختلف واقعات بھی پیش آئے تھے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ کے مطابق، یہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر حضرت آمینہ کے پاس موجود تھی، اور میں نے یہ دیکھا کہ تمام گھر، ولادت کے موقع پر تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے ہوئے آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یہ لگنا شروع ہو گیا کہ یہ ستارے مجھ پر کہیں گری نہ پڑے آج۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ ایک واقعہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ کی طرف سے بیان کیا گیا۔ ایک واقعہ ایک صحابی ہیں ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے، اب یہ حضرت آمینہ کی بات ہو رہی ہے، کہ حضرت آمینہ نے ولادت با سعادت کے موقع پر ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بصرہ، یہ بھی شام کا ایک علاقہ تھا، کہ شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اچھا، یہاں پر شام کا ذکر آیا، پہلے بھی ایک روایت آپ کے سامنے آئی، اس میں بھی شام کا تذکرہ آیا، شام پر ہم نے تھوڑی سی بات بھی کی، یہاں پر بھی حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے شام کے محلات دکھلائے گئے، تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے
کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مکہ سے لے کر شام تک کا جو علاقہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلام کے زیر نگیں آ گیا تھا، یعنی یہ فتح ہو گیا تھا شام کا علاقہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی فتح ہو گیا تھا یہ. تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو جو ہے شام کے محلات دکھلائے گئے ہوں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قیامت کے قریب شام کی طرف ہجرت کرنے کی آپ نے ترغیب بھی دی، کہ جو ہے وہ شام کی طرف جو ہے وہ ہجرت ہوگی قیامت کے قرب قیامت کے وقت. اچھا، یہاں ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہودی تھا، وہ مکے میں تھا پیدائش کے وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایک یہودی تھا جو کہ مکے میں تجارتی غرض سے آیا ہوا تھا. اس نے اس نے یہ کہا کہ اس نے کچھ ایسے عجیب و غریب اس کے پاس تھا معاملہ. اس نے کہا کہ جس رات آپ پیدا ہوئے تو اس نے ایک مجلس میں وہ گیا قریش کی، اور قریش سے کہا کہ آج کی رات کوئی ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے، پتا کرو وہ کہاں پیدا ہوا ہے. تو قریش نے کہا ہمیں تو نہیں پتا کہاں لڑکا کو پیدا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ تحقیق کرو. تو قریش کے لوگوں کو تحقیق کے لیے بھیجا اس نے. تو انہوں نے کہا، یہودی انہوں نے قریش نے کہا کہ تم ایسا کیوں پوچھ رہے ہو کہ وہ لڑکا پیدا ہوا ہے، اس لڑکے میں ایسا خاص کیا ہے. تو اس نے کہا یہودی جو تھا شخص، اس نے کہا کہ آج اس رات اس امت میں ایک نبی پیدا ہوئے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک مہر نبوت ہو. تحقیق کر کے آؤ کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے. تو قریشی گئے مکے کے مختلف گھروں میں جا کے دیکھا. تو ان کو پھر جا کے یہ پتا لگا کہ ایک شخص ہے حضرت عبداللہ، ان کے گھر جو ہے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. تو یہودی کو انہوں نے آگے بتایا کہ یہ فلاں فلاں شخص میں ایک لڑکا کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. تو یہودی اس شخص نے کہا کہ مجھے اس گھر میں لے کر جاؤ، میں نے اس لڑکے سے کو دیکھنا ہے. تو وہ چل کر آیا، اور جب اس نے دونوں شانوں کے درمیان علامت نبوت کو دیکھا تو روایت میں آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر وہ گر گیا. بے ہوش ہو کر وہ گر گیا. جب اس کو ہوش آیا تو اس نے یہ کہا کہ آج نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی. آج نبوت جس نبی کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں آئے گا، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے گا، آج وہ جو ہے وہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی. واللہ، اس نے قریش کو کہا کہ یہ ایسا تم پر ایک حملہ کرے گا جس کی خبر مشرق سے مغرب تک پھیلے گی. اور یہ اس نے اس سے کہا. اور پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو کسرا تھا، ایران کا جو بادشاہ تھا، اس کے ایمان میں ایسا زلزلہ آیا کہ اس کے جو محل کے جو اوپر 14 کنگرے بنے ہوئے تھے، بہت سارے کنگرے تھے، ان میں سے 14 کنگرے جو اوپر محرابیں بنی ہوئی تھی عمارت کے، وہ دھڑام سے نیچے گر گئیں. اور اس کے جو فارس میں ایک آتش کدا تھا جو ہزاروں سال سے روشن تھا، وہ بجھ گیا. تو جب وہ یہ باتیں، جب ایک دم زلزلہ آیا کسرا کے اندر، کسرا کے محل میں 14 کنگرے بھی گرے. میں آپ کو اس محل کی تصویر بھی دکھاتا ہوں، یہ تصویر ہے اس کی. یہ اوپر جو کنگرے ہیں ان میں سے کچھ ابھی بھی بوسیدہ حالت میں ہیں، لیکن اس وقت یہ اوپر والے کنگرے جو تھے وہ گر گئے تھے. تو جب یہ کنگرے گرے اور فارس کا جو آتش کدا تھا وہ بجھ گیا، تو کسرا بڑا پریشان ہوا. کسرا نے اپنے دربار میں وزیروں سے کہا کہ یار یہ پتا کرو کہ یہ آتش کدا بجھا کیوں ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ جی میں بتاؤں کیا کیوں بجھا ہے. اس نے کہا ہاں تم بتاؤ. تو اس نے کہا رات میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ دیکھا ہے میں نے کہ ایک بہت ہی سخت اونٹ ہے، عربی اونٹ ہے، عرب کے اونٹ ہے سخت قسم کے، وہ گھوڑوں کو کھینچے چلے جا رہے ہیں، گھوڑوں کو گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں، اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر پورے پورے ملک میں پھیل گئے ہیں. تو کسرا نے اس شخص سے کہا یار اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. اس نے کہا جی تعبیر تو مجھے نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا. تو کس طرح نے یہ کیا کہ ایک عرب میں ایک حاکم تھا نعمان بن المنظر، اس نے ایک فرمان جاری کیا اور اس سے کہا کہ مجھے کوئی بڑا عالم عرب کا جو ہے نا وہ اس کو میرے پاس فوراً بھیجو. تو نعمان بن منظر نے ایک عالم کو بھیجا، اس کا نام تھا عبد المسیح غسانی، یہ اس کا نام تھا. اس کو روانہ کیا. تو جیسے ہی وہ دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے سارا اس کو حال بتایا. تو اس نے کہا جی مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، ہاں میرے ایک ماموں ہیں، ان کا نام ہے فتیح، وہ شام میں رہتے ہیں، ان کو ضرور پتا ہوگا کہ یہ کسرا کے 14 کنگرے کیوں گرے، اور یہ فارس کا آتش کدا کیوں بجھا، اور یہ جو نہر ساوا تھی یہ کیوں خشک ہو گئی. یہ ساری جو ہے وہ ان کو انفارمیشن ہوگی. تو کسرا نے اس کو کہا، جو شخص تھا جو آیا تھا عبد المسیح غسانی، اس کو کہا کہ تم فوراً جاؤ شام میں اور اپنے ماموں سے پتا کر کے آؤ. تو عبد المسیح غسانی جو تھا وہ شام اپنے ماموں ستی کے پاس پہنچا. تو ستی کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ بالکل حالت نزا کے اندر تھا، آخری لمحات تھے زندگی کے اس کے. تو عبد المسیح غسانی جب اس سے ملا اور اس کے سامنے ساری بات رکھی، تو اس جو وہ تھا ستی تھا اس کا ماموں، اس نے فوراً کیا اس نے کہا کہ عبد المسیح
غسانی تم سن لو، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے گی اور صاحب عصا ظاہر ہوگا اور وادی سماوا رواں ہو جائے گی اور دریائے ساوا خشک ہو جائے گا اور فارس کی آگ بجھ جائے گی، تو ستی شام پھر شام نہیں رہے گا۔ بنی ساسان کے جو مرد ہیں اور وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے، اور اس کے بعد جو چیز آنے والی ہے وہ گویا آ گئی۔ بقدر کنگروں سے کیا مراد ہے؟ 14 کنگرے گرے تھے نا، تو اس نے کہا تھا ان کے پاس 14 سال ہی ہیں بس، 14 سال ان کی حکومت چلے گی، اس کے بعد ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور آتا ہے تاریخ میں کہ 10 سلطنتیں 14 میں سے جو 10 تھیں وہ تو 4 سال میں ہی ختم ہو گئی تھی، اور ان میں سے جو 4 رہ گئی تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کے خلافت تک وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو 14 سالوں میں بالکل جو یہ تھے وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے اور اسلام کا بول وہاں پہ بالا ہو گیا۔ اچھا، سیرت طیبہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولادت کے واقعات ہیں، ان میں ایک تو میں نے تذکرہ کیا آپ سے یہ ایوان کسریٰ کا اور فارس کی آگ کے بجھنے کا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، تو جو روئے زمین کے تمام چوپائے تھے، خصوصاً قریش کے جو جانور تھے، کتابوں میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا کی، اور ان نے بزبان فصیح اعلان کیا، یعنی کہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ خوب اعلان فرمایا ان جانوروں نے کہ آج اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوگر ہو گیا ہے، جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہوگا اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہوگا۔ مشرق کے جانوروں نے مغربوں گویا کہ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو یہ بشارت دینا شروع کر دی، اور اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ مبارکباد دی کہ اب حضرت ابو القاسم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، کہ ان کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ نے یہ فرمایا، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی ہے، بہت بڑا ایک بادل سا آیا ہے، جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہن ہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں ہیں، اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر یکدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور میں نے یہ سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب میں گشت کرواؤ، مشرق سے مغرب تک گشت کرواؤ، ان کو سمندروں کی سیر کرواؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفات معلوم ہو جائیں، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن، انس، ملائکہ اور چرند پرند کے سامنے ان کو پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت عطا کرو، حضرت شیت علیہ السلام کی معرفت دو، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت دو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان دو، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت دو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دو، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز دو، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت دو، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار دو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد ادا کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے، واہ واہ کیا خوب، محمد کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اور میں نے پھر کہتی ہیں کہ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو وہ 14ویں چاند کے رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص اندر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت تھا، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ ہم نے یہاں تک کیا ہے۔ یہاں تک ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا، انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ جو آگے مختلف چیزیں ہیں کل انشاءاللہ اس کو مزید دیکھیں گے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا، محمد آپ کا نام رکھا گیا، احمد بھی نام آتا ہے، احمد بھی رکھا گیا،
اور اس نام کے رکھنے کی وجوہات کیا تھیں، اس کے پیچھے حضرت عبد المطلب کو کچھ خواب تھے، ان کا انشاءاللہ کل تذکرہ کریں گے، اور آپ کی جو والدہ تھیں ان کو بھی کچھ خواب آئے آپ کے نام کے بارے میں، اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ تذکرہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔